الحمد لله الذي وكفى وعلى عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمدا المصطفى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاقبت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض. موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا. یوں تو کرتا رہا دنیا کے لمبے سفر، گھر سے لے کر گور تک چھوٹا سفر کیسا لگا. یہ گھر سے لے کر گور تک چھوٹا سفر کیسا لگا. تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشاں دیکھ کر، تو ہنسا کرتا تھا اوروں کو پریشاں دیکھ کر. چل دیا اپنوں کو روتا چھوڑ کر کیسا لگا، چل دیا اپنوں کو روتا چھوڑ کر کیسا لگا. تو جھروکوں سے مناظر دیکھتا تھا دل نشیں، تو جھروکوں سے مناظر دیکھتا تھا دل نشیں. قبر کا تاریک گھر بے بام و در کیسا لگا، یہ قبر کا تاریک گھر بے بام و در کیسا لگا. اب نہ وہ تکیہ ملائم، اب نہ بستر مخملی، اب نہ وہ تکیہ ملائم، اب نہ بستر مخملی. جسم پہ دو گز کفن مٹی پہ سر کیسا لگا، جسم پہ دو گز کفن مٹی پہ سر کیسا لگا. عزیزوں، جوانی کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ نے کیسا حسن کیوں نہ دیا ہو، آپ دولت کے کتنے بڑے دولت مند کیوں نہ ہو، آپ فن کے کتنے بڑے فنکار کیوں نہ ہو، آپ علم کی کتنی بڑی چوٹی کیوں نہ ہو، آپ ماں کے کیسے ہی لال کیوں نہ ہو، آپ دنیا کے صاحب کمال کیوں نہ ہو، آپ جاہ و حشمت کے مالک ہو، آپ صدارت رکھتے ہو، آپ وزارت رکھتے ہو، آپ فقیر ہو، آپ امیر ہو، آپ دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، آپ مذہب کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، آپ کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ایک حقیقت ایسی ٹکرانی ہے جس سے نہ میں بچ سکتا ہوں، جس سے نہ آپ بچ سکتے ہیں، جس سے نہ کوئی ماں کا لال بچ سکا، نہ جوانوں کے ہاتھ سے اس کی ماں بچ سکی. یہ موت کا فرشتہ جب آ کے ٹکراتا ہے، یہ کسی کو نہیں دیکھتا، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ کسی سے پوچھا نہیں کرتا. کتنے ہی تہخانوں کے اندر انسان چلا جائے، کتنے ہی دولت کے محلات کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ لے، لیکن یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو آ کر اچک لیتی ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کیوں نہ کر لیں. غفلت، کیسی غفلت، آنکھ مچولی، کیسی آنکھ مچولی، صرف نظر، کبتے صرف نظر. جب موت کا فرشتہ گھر میں سے کسی کی روح لے کر جاتا ہے، روتے دیکھ کر لوگوں کو دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے رونے والے، افسوس تیری عقل کے اوپر، افسوس تیری دانش کے اوپر، تو ان پر رو رہا ہے جن کو میں دنیا سے لے گیا. خدا کی قسم، جب تک اس گھر میں ایک بھی سانس لینے والا موجود ہے، میں آتا رہوں گا، میں آتا رہوں گا. اے رونے والے، افسوس تیری عقل پر، تو اس پر رو رہا ہے، حالانکہ تجھے پتا چل جائے میں کہاں لے کر جا رہا ہوں، تو اپنے آپ پر رونا شروع کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان جانوروں کو پتا چل جائے یہ موت کیسی شے ہے، تو تم کسی جانور پہ گوشت نہ دیکھو، لوگوں کو گوشت کھانا میسر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، قبر اس وقت آباد ہوتی ہے جب دنیا سے انسان منہ موڑتا ہے، جب دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت، دنیا کی عزت، دنیا دنیا دنیا، دولت دولت، عزت مال، حشمت، میں کھا لوں، میں پہن لوں، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے. اگر انسان کو یقین ہے مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، پھر یہ کیسی صرف نظری، یہ کیسی غفلت. میرے آقا فرماتے قبریں اس وقت
آباد ہوتی ہیں جب دنیا سے انسان منہ کو موڑا کرتا ہے، اور جو دنیا سے اپنے جی کو لگا لیتا ہے پھر ان کی قبریں آباد نہیں برباد ہوا کرتی ہیں۔ کیسی غفلت، اور کب تک یہ غفلت رہے گی؟ یہ دلوں پر کب تک یہ موٹے موٹے تالے بندھے رہیں گے؟ کب تک یہ غفلت کے پردے چڑھے رہیں گے؟ کب تک ہم دولت اور دنیا کے کتے بنے رہیں گے؟ یہ دنیا میرے آقا فرماتے ہیں ہڈی کی مانند ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والا، اس کی طلب کرنے والا کو کتے کی طرح ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں، سونا صحیح رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بندے تو چلے گئے، اب تو صرف گندے رہ گئے۔ بندے وہ ہیں جنہیں آخرت کی فکر۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ اکرام کو مسکراتے اور بات کرتے دیکھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تم اس چیز کو یاد کرو جو ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب اس کی فکر دل میں آ جائے تو ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ فکر ہے موت کی فکر۔ یہ موت کیسی ہوتی ہے؟ ایک موت نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی بھی ہوتی ہے، ایک موت مجھ جیسے گناہگار خطا کار کی بھی ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب موت کا فرشتہ کسی گناہگار کی روح کو لے کر چلتا ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے، گھر والے جنازے کی تیاری کرتے ہیں تو زمین چلاتی ہے، زمین روتی ہے، کہتی ہے اسے میرے پاس نہ لانا، یہ دنیا دار انسان، یہ گناہگار انسان، یہ دولت کا پجاری، یہ والدین کا نافرمان، یہ بزرگوں سے بیزار، یہ نماز روزے سے عاری انسان، اسے میرے پاس نہ لانا، اسے پتا نہیں میں کیسا گھر ہوں، تم نہیں جانتے میں کیا کروں گی اگر اسے میرے اندر لے کر آئے۔ یہ زمین پر وہ منحوس انسان تھا جس پہ میں سب سے زیادہ غضب کیا کرتی تھی، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا، یہ گناہ کرتا، مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا، لیکن میں انتظار کرتی۔ میرے رب نے فرمایا، ہے زمین ایک وقت آئے گا یہ جو فرعون کی طرح چلتا ہے، ہمارو شداد کی طرح دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، یہ جو بغاوت کرتا ہے، صبر کر زمین، یہ بندہ ایک دن تیرے اندر آئے گا۔ زمین پکارتی ہے، میں انتظار میں ہوں جب یہ گناہگار میرے اندر آئے۔ میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کی آماج گاہ ہوں، میں جہنم کی دہکتی ایک بھٹی ہوں۔ جب یہ میرے اندر آئے گا میں اس کو ایسے دباؤں گی کہ اس کے دائیں پسلیاں بائیں گھسیڑ کر رکھ دوں گی، میں اس کا سارا غرور توڑ دوں گی، کیڑوں سے اس کے جسم کو کھا جاؤں گی، اس کا کفن پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ آنکھیں جس سے دنیا کو دیکھتا ہے یہ ڈھیلے پگھل جائیں گے، یہ دماغ جس سے یہ اپنے فلسفے جھاڑتا ہے، جس سے دنیا کو چالاک سمجھ کر اپنے آپ کو دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، جس دماغ کو چلانے کے بعد یہ دین کو ادنا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے، یہ دماغ پگھل پگھل کے اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی ناک سے نکل آئے گا، میں اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گی، اس قبر میں کوئی پوچھنے نہ آئے گا، میں اس کو بتاؤں گی دنیا میں یہ کیا کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی میری موت بھی ایسے آنی ہے اور آپ کی موت بھی آنی ہے، لیکن اگر ان اللہ والوں کے ساتھ ان کے طرز عمل پر زندگی گزاری تو میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی اللہ والے کا جنازہ لے کر فرشتہ روح لے کر جاتا ہے، لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ زمین کہتی ہے مرحبا مرحبا، یہ تو بہت پیارا انسان تھا، زمین پر جتنے بندے تھے سب سے پیارا مجھے یہ لگتا تھا، اس کی وجہ سے تو رحمتیں برسا کرتی تھی، اس کی وجہ سے کرم نوازیاں ہوا کرتی تھی، لاؤ لاؤ اس کو میرے اندر لاؤ، میں بتاؤں میں کیسی رحمت کی جگہ ہوں۔ جیسے ہی میرے اندر آئے گا رب رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، باد نسیم کے جھونکے چلیں گے، سلسبیل کی نہروں کا پانی ملے گا، جنت کے خوشے زمین پر جھکیں گے، لاؤ لاؤ اس مبارک انسان کو میرے اندر لے کر آؤ، میں اس کو بتاؤں کہ اللہ کی فرما برداری کا انعام کیسا ہوا کرتا۔ میرے عزیز میرے دوست، ہم بھول بیٹھے، اس فکر کو ہم بھول بیٹھے، ہم لگے ہیں میں تقریر اچھی کر لوں میرا نام ہو جائے، میرے علم کا من کا مان لیا جائے، میں بزنس اور کاروبار کر کے لوگوں پر دولت کا انبار لگا دوں، اپنا روب بٹھا دوں، میں اتنا اونچا مکان بنا لوں کہ لوگ اشش کیا کریں، ایک گاڑی سے دوسری ہو جائے، 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو جائے، 2 سے 2 کروڑ ہو جائے، ایک گھر سے بنگلہ ہو جائے، اولادوں سے میرا نام نمود چلے گا، میری ایک دکانیں تو 2 ہو جائیں، ہم شہرت، نام، نمود، عزت، جاہو، حشمت سب اس دنیا میں لگے۔ یہاں کی عزت فانی ہے، یہاں بہت عزت ہو، مرنے کے بعد قبر میں ذلیل ہو جائیں تو کس کام کا؟ یہاں کوئی نہ پوچھتا ہو، پھٹے کپڑے ہو،
فاقہ کشی کا عالم ہو، لیکن دل میں اللہ اللہ ہو، چہرے پہ سنت رسول اللہ ہو، سر پر امامہ رسول اللہ ہو، آپ کے ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہو، آپ کے باطن کے اندر اللہ والوں کا فیضان ہو، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہو، لیکن قبر میں جائیں گے واللہ یہ اللہ والے بھی وہاں پہچانیں گے، سرکار دو عالم بھی آئیں گے، وہاں پہچان ہوگی۔ عزت وہاں کی عزت ہے، مقام وہاں کا مقام ہے، دولت وہاں کی دولت ہے، کمائی وہاں کی کمائی ہے۔ دراصل حقیقت کے اندر تو زندگی وہی زندگی ہے، کما لو کتنا کمانا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ ہم سلسلہ نقشبند کے بزرگ سے وابستہ، اس کے باوجود میں اپنی حالت بیان کروں، ذکر بھی لے لیا لیکن دل میں وہی دنیا کی محبت، ذکر تو لے لیا، دنیا میں وہی دنیا کی زندگی، وہی غفلت، وہی چاہت، وہی روش، وہی تکبر، وہی اکڑ، وہی بناوٹ، وہی ریاکاری، وہی ظاہر، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ پھر بدلا کیا؟ یہ بدلے کا ذکر کرنے سے، دل بدلنے سے اپنی زندگی، اپنا ظاہر، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا سب بدلنا پڑے گا۔ اگر ہماری زندگی میں ہمیں تبدیلی چاہیے تو ہمیں اللہ والوں کے فیضان کو سمجھ کر فکر کرنی ہے کہ ہمارا آخری مقام قبر ہے۔ یہ مراقبہ کیا یاد دلاتا ہے؟ کپڑا ڈال لو چہرے پر، ایک دن کفن سے منہ چھپانا ہے، نہ جانے دکھانے کے قابل ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا۔ کس کو دکھائیں گے یہ منہ؟ اس وقت تو کوئی سفارش نہیں کرے گا، اعضاء خود گواہی دیں گے۔ منہ پہ کپڑا ڈال لو، اللہ اللہ کرو اندھیرے میں، ایک دن یہ کپڑا ڈال کر اٹھا کر پھینکائیں گے گھڑے میں۔ اگر یہاں عادت ڈالی ہے، تنہائیوں میں اندھیروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالی ہے، تو ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، اس اندھیری کوٹری کے اندر بھی دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کون ہے، دل خود کہتا ہو کہ غلام مقصودی آیا ہے، دل خود کہتا ہو کہ کسی اللہ والے کا فقیر آیا ہے۔ کتنی دولت کمائیں گے؟ دنیا کا ایک اصول سمجھ لیں، جب آپ کسی چیز کو زیرو سے ملٹی پلائی کرتے ہیں، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، طاقت ہو، عہدہ ہو، جاہ و حشمت ہو، اس سب کی آپ ویلیو، قیمت، قدر لگائیں، اس کو آپ زیرو سے ملٹی پلائی کریں، دنیا کا اصول ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ موت وہ زیرو پوائنٹ ہے، یہ وہ زیرو ہے آخری، جو کچھ کرنا ہے کر لے، آخر میں تو جانا اس قبر کے اندر ہے۔ جیسے یہ موت آئے گی، لاکھ زیرو ہو گئے، کروڑ زیرو ہو گئے، ارب زیرو ہو گئے، یہ جاؤ حشمت مال و منصب سب ختم ہو گیا۔ بچا کیا ہے؟ جو تو نے اللہ اللہ کیا تھا، جو اللہ کی یاد کی تھی، صدقہ خیرات کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، اللہ والوں کی خدمت کی تھی، دین کی تبلیغ کی تھی، یہ کام آئے گا۔ یہاں تو ذائقے ختم نہیں ہوتے، یہاں تو جاؤ حشمت ختم ہی نہیں ہوتی، یہاں تو کھائے من اور تاشے، یہاں تو کھائے من اور تاشے، آگے تلیں گے تولے ماشے۔ قبر اندھیری، قبر اندھیری، اس میں ذرا تو گر تو صحیح، یہ قبر ہڈیوں کو توڑے گی، یہ لاش کو بھموڑے گی، پیچھے ہٹ ہٹ کے سر کو پھوڑے گی، کہو گے ہائے ہائے، فرشتے پیپ پلائیں گے، جو کچھ کیا ہے سب یاد دلائیں گے، میرے اعضاء گواہ بن جائیں گے، کہو گے ہائے ہائے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، ہمیں اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ اللہ رب کریم ہمیں قبر کی فکر، موت کی فکر عطا فرمائے، اور یہ آستانہ جو ہمیں یہ فکر دیتا رہتا ہے، اللہ اسے سدا شاد اور آباد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔